دھند نے ہر منظر دھندلا دیا، راستے کھو گئے، متعدد موٹرویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ دھند میں صبح 10 تا شام 6 تک محفوظ سفری اوقات ہیں۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ دھند کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ آئندہ 3 روز کے دوران مختلف علاقوں میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے لاہور سمیت پنجاب میں شدید دھند کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، جھنگ، ملتان اور ساہیوال میں شدید دھند متوقع ہیں۔ این ڈی ایم اے کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ میدانی علاقوں میں دھند سے ٹرین شیڈول بری طرح متاثر۔ مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 6 گھنٹے 10 منٹ لیٹ ہے۔ عوام ایکسپریس 6 گھنٹے، رحمان بابا ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو مشکلات۔ باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کی چادر تن گئی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ علامہ اقبال ٹاؤن شہر کا سب سے زیادہ آلودہ ترین علاقہ قرار۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے اعتراف میں AQI 250 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ سال نو کے پہلے سپر مون نے جلوے بکھیر دیے۔ شام 5:45 پر سپر مون کا آغاز ہوا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون چاند کے مقابلے میں 14% بڑا اور 30% زیادہ چمکدار ہے۔ یہ سپر مون روایتی طور پر ولف مون کہلاتا ہے۔ امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ امریکی ڈاکٹر جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے۔ انٹرا ویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید اور محفوظ ترین متبادل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے وفد کی ملاقات کی گئی۔ چلڈرن، نشتر اور جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دینے کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کرانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین سے گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی ملاقات کی گئی۔ بلوچستان کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ چودھری شجاعت حسین بولے کہ بلوچستان کے حالات جتنی جلدی بہتر ہوں گے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ ملک کے استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ سترہ پنجاب پروگرام کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ بی بی سی، فوربس اور بلومبرگ کے بعد گلف نیوز نے سترہ پنجاب کو دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم قرار دے دیا۔ مریم نواز نے کلائمیٹ سمارٹ اربن گورننس میں نیا عالمی معیار قائم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ثابت کیا کہ جدت صرف ترقی یافتہ ممالک تک محدود نہیں۔ 50,000 ٹن کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے روزانہ 30,000 گاڑیاں، 1.5 لاکھ ورکر فیلڈ میں نکلتے ہیں۔ پروگرام سے سالانہ 60 سے 90,000 ٹن کاربن کے اخراج میں کمی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پی پی 299 میں اسامہ عبدالکریم کی بلا مقابلہ کامیابی پر مبارکباد۔ حلقے کے عوام کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسامہ عبدالکریم کی کامیابی کو نواز شریف کے عوامی خدمت کے وژن کی فتح قرار دیا۔ کہا کہ ڈی جی خان نے ثابت کر دیا پنجاب میں عوام صرف ترقی چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے مثالی گاؤں پروگرام کو منفرد منصوبہ قرار دے دیا۔ مثالی گاؤں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرامز پر پیش رفت کے بارے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ دیہات میں جدید میونسپل خدمات مہیا کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کی 10 ڈویژن کے 469 دیہات کا انتخاب کر لیا۔ اب تک PRMSC 336 دیہات کی اسکیموں کے لیے ٹینڈرز جاری کر چکی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ دوسرے مرحلے میں کچی اور خستحال گلیاں تعمیر ہوں گی۔ زرعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کا عملہ فیلڈ میں متحرک۔ تحصیل سٹی کی UC 258 کی 200 میں سے 196 گلیوں کی تعمیر مرمت مکمل۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں مٹیریل کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔
शहर के बड़े हिस्से से बेहंगम रेहड़ियां खत्म, रंग बरंगी रेहड़ियों की बजाय मॉडल कार्ट्स बाजार लगा दिए गए। 2025 में कुल 67 मकामात पर मॉडल कार्ट्स का इंतजाम किया गया। लाहौर में मजमूई तौर पर 1928 रेहड़ियां मुहैया की गईं। सबसे ज़्यादा रेहड़ियां काहना रोड पर लगी। NA 130 में लिटन रोड और चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब और मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने 2 पार्क्स का इफ्तिताह किया। मियां मरगूब अहमद ने कहा कि NA 130 को तरक्याती कामों के हवाले से मसाली हल्का बनाएंगे। राशिद नसरुल्लाह बोले, हल्के के तमाम पार्क्स की ताज़ीनो आराइश की जाएगी। वासा लाहौर अवामी खिदमत में सरगर्म अमल। खयाबान फिरदौसी जोहर टाउन में ट्रंक सिवर लाइन की तब्दीली का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। MT वासा लाहौर का खयाबान फिरदौसी का दौरा। गुफरान अहमद ने जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। एक्सियन जोहर टाउन फैजान इम्तियाज ने MT वासा को मंसूबे की पेशरफ्त के बारे ब्रीफिंग दी। हिना परवेज भट्ट ने कहा, ऐसे अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजा देंगे। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक का 1 साल मुकम्मल। 9000 मरीजों को बरवक्त खून की फराहमी। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक वर्चुअल ब्लड बैंक से हज़ारों कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी स्कूल्स के अखराजात का जामे जायज़ा लेने का फैसला। सरकारी स्कूल्स में फ़ी तालिब इल्म अखराजात का डेटा तलब। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक के अखराजात की तफसीलात भी मांग ली गई। डेटा जमा करवाने की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की सालाना एलुमनाई तकरीब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। एहसन इकबाल ने कहा, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार मयारी तालीम, तहकीक, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर होता है। UET जैसे इदारे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मईशत संभल रही है, हमारे तमाम इशारे बेहतर हो रहे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब एक कौम बनकर, जैसे हमने मार्का हक के अंदर कामयाबी हासिल की है, अब हम मार्का तरक्की में कामयाबी हासिल करने के लिए जुट जाएं और उसी जज्बे के साथ काम करें जिस जज्बे से हमें मार्का हक ने जितवाया है, ताकि पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद हो सके। कौमी क्रिकेट टीम के बैटर इमामुल हक के घर नन्ही मेहमान की आमद। इमामुल हक ने बेटी का नाम अनारा हक रख दिया। इमामुल हक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शायकीन को खुशखबरी सुनाई। कहा कि अनारा के नाम का मतलब रोशनी की किरण है, वो वाकई हमारी ज़िंदगियों की रोशनी है। मदाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर इमामुल हक को मुबारकबाद का सिलसिला जारी।